رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ہزار سال اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اور اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقوں کو پیدا کیا ہے، اور 18,000 مخلوقوں سے روئے زمین کو آباد کیا ہے۔ ان 18,000 مخلوقوں میں سب سے زیادہ سوجھ بوجھ اور عقل رکھنے والا انسان ہے، چونکہ انسان کو 3 چیز سے مرکب کیا گیا ہے: ایک جسم سے، دوسرے روح سے، اور تیسری ذہن سے۔ یہ 3 کوالٹی انسان کے اندر ایسی ہے جو دوسرے مخلوق میں نہیں ہے۔ دوسرے مخلوق سے یہ 3 کوالٹی بے نیاز کر دیتا ہے۔ روح اور جسم دوسرے مخلوق کے اندر تو ہے، لیکن انسان والی ذہن اور دماغ اس مخلوق کے اندر نہیں۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ مشرف اور سب سے زیادہ قابل تعظیم انسان ہے۔ اور ایک انسان کی اہمیت اور ان کا درجہ اتنا اونچا ہے، اتنا بڑا ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ کسی نے جان بوجھ کر بغیر جرم کے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کو قتل کرنے کی سزا ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تمام انسانوں کو قتل کرنے کا بوجھ اور جرم اور گناہ ان کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ ایک انسان کی اہمیت اتنی بڑی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر کسی نے ایک انسان کو مرنے سے بچایا، چاہے علاج کے ذریعے سے ہو یا کوئی ظلم کر کے اس کو مار رہا ہو، ظلم سے ظالم کو روک دیا، مظلوم کو بچا لیا، تو ایک انسان کو بچانے کا اجر و ثواب روئے زمین پر جتنا بھی انسان ہے، تمام انسانوں کو بچانے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے روئے زمین پر سب سے اہم مسئلہ غریبوں کی مدد کرنے کا ہے۔ اگر کسی کے گھر سے 10 آدمی کی کفالت ہو رہا ہے، کسی یتیم اور بیوہ کی پرورش ہو رہی ہے، تو اس روئے زمین کا سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو انسانوں کے اندر ہمدردی کا پایا جانا یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو، اسلام کی شان اور ان کے مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جب وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ رہے تھے
چپل کھول رہے تھے تو آپ نے فرمایا چپل پہن کر کے چڑھ جاؤ، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ایک انسان کا مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے، ایک انسان کا مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کی اہمیت اور ایک انسان کے وجود روئے زمین کے لیے کتنا ضروری، اور اسی انسان کو اگر ذلیل کیا جائے، اگر انہیں گالی دیا جائے، اگر انہیں رسوا کیا جائے، اگر اسے بدنام کیا جائے، اگر اسے ہیچ نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچایا وہ کامل مسلمان نہیں۔ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچایا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ دھوکہ دے کر کے ہو، یا شکایت کر کے ہو، یا الزام لگا کر کے ہو، یا کاروبار کو ٹھپ کر کے ہو، یا کسی کا راستہ روک کر کے ہو، یا کسی کے اوپر جادو کروا کے ہو، یا کسی کو تھپڑ مار کر کے ہو، یا کسی کا پانی روک کر کے ہو، جس اعتبار سے بھی اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچایا جاتا ہے تو اس روئے زمین کا وہ سب سے بڑا منحوس ترین انسان ہے۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ المؤمن القوی خیر احب الی اللہ، سب سے بہترین مومن اللہ کے نزدیک پسندیدہ مومن وہ ہے جو اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی روح کے اعتبار سے اور اپنے جسم کے اعتبار سے مضبوط ہو، ہر اعتبار سے مضبوط ہو۔ اور مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کے ساتھ ہمدردی کرے، اپنے سے نیچے والے کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرے۔ ایک آدمی نے بہت بڑے علم داں سے، سائنسداں سے پوچھا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہتی ہے؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کب تک کھاتی رہتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کے منہ میں آ سکتی ہے، یعنی اندر نگل سکتی ہے، تب تک اس مچھلی کو وہ کھاتی رہتی ہے۔ اور جب چھوٹی مچھلی اپنے آپ کو بڑا کر کے تندرست بنا لیتی ہے، جب مد مقابل میں آ جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، ہیکل ہو جاتی ہے، تو پھر بڑی مچھلی کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مد مقابل والی مچھلی پر حملہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے طوفان اور آندھیاں آتی، اور جب آندھی آتی ہے تو گھاس پھوس اور اس کے علاوہ گرد و غبار اور کمزور ٹائپ کے جو بھی درخت ہوتے ہیں وہ جڑ سمیت اکھاڑ دیے جاتے ہیں، اور گھاس پھوس اس آندھی کے ساتھ، طوفان کے ساتھ اڑتا رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی مضبوط پہاڑ کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا ہے؟ مضبوط پہاڑ کو بھی آپ نے ہلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا، کیونکہ مضبوط پہاڑ اپنی جگہ مستقل ہے، وہ ہلنے والی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور حد سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو جو پھوس کے کمزور گھر ہوتے ہیں وہ گھر اوپر سے ڈھک جاتے ہیں، نیچے سے گر جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر پائیداری نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، اس کے اندر قوام نہیں ہے، اس کے اندر ثابت قدمی نہیں ہے، اسی لیے وہ ڈھا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ لیکن جو مضبوط مکان ہوتا ہے چاہے کتنی ہی بارش ہو جائے وہ ڈھہنے اور گرنے کا کام نہیں کرتا۔ آج اسی طرح سے ہم مسلمان اپنے آپ کو اس قدر کمزور بنا لیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح ناتواں بنا لیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے بے یار و مددگار سمجھ لیا ہے کہ جس کو جہاں چاہتا ہے پھسل دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے لنچنگ کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے ذبح کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے مار دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بستی خالی کرواتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے نہ جانے عزتوں کی سودا کر لیتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ کمزور اگر ہے تو مضبوط ہونا پڑے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں۔ جب انسان اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے اونٹ اور بڑے سے بڑے ہاتھی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، لیکن جب وہ ڈر جاتا ہے تو بڑا جانور بھی اسے اپنے چنگل میں لے لیتا ہے، جب چاہے اسے مسل دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اس کا راستہ بتایا ہے، مشکلات سے نکلنے کا حل بتایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غمگین نہ کرو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، تم ہی سر بلند رہو گے، مگر شرط ہے کہ کامل مومن بن کر کے رہو۔ کامل مومن، کامل مومن کی صفات کیا ہیں؟ کامل مومن کی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے، کامل مومن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننے کی صلاحیت ہو، اپنے پیدا کرنے والے کی تابعداری اس کے زندگی کے اندر ہو، جس نے ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، بال، سر، پاؤں، پورے جسم کو بنایا اور بنانے کے بعد ان کے فائدے کے لیے سارے سنسار کو بنا دیا، ان کے کھانے کے لیے بے شمار چیزوں کو پیدا کر دیا۔ سب سے پہلی ذمہ داری کامل مسلمان کی یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے وہ جھکے، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے وہ پکڑے۔ اسی کو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب آتا ہے کہ اپنے دل کو قابو میں رکھے، ذہن کو قابو میں رکھے، اور خضوع کے معنی آتے ہیں اپنے اعضاء و جوارح کو، ہاتھ کو، آنکھ کو، ناک کو، پاؤں کو اور پورے جسم کو سکون کے ساتھ نماز میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہل ڈول نہیں کرنا، نماز میں ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ ایک صاحب نماز ہل ہل کے پڑھا رہے تھے، نیت بانا اور جھوم جھوم کے پڑھا رہے نماز۔ صدر مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب حیدرآباد افتاء کے استاذ ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ بیٹا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کونوا للہ قانتین، نماز میں بالکل سکون کے ساتھ کھڑے رہو، نماز میں ہل ڈول نہیں ہونا چاہیے، نماز اطمینان کی چیز ہے، سکون کی چیز ہے، اور تم نماز میں ہل رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے مسئلہ کی کتاب میں پڑھا ہے نماز ہل ہل کے پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کون سی کتاب میں ہے؟ تو بہشتی ثمر میں لکھا ہوا ہے۔ کہا کتاب دکھاؤ۔ جب کتاب منگایا تو کتاب میں لکھا ہوا تھا فرض نماز ہلکے ہلکے پڑھائیں۔ ہلکے ہلکے کا مطلب ہوتا ہے اتنا کم تلاوت کرے، اتنا مختصر نماز پڑھائے کہ اس میں اگر کوئی مریض اور بیمار ہو تو وہ بھی اطمینان سے نماز پڑھ سکے، اگر کوئی بوڑھا اور نہایت درجے کا ضعیف ہو تو وہ بھی آسانی سے نماز پڑھ سکے، کسی کو سخت نیند آ رہی ہو تو وہ بھی آسانی سے نماز پڑھ سکے۔ ہلکے نماز پڑھنے کا مطلب یہ، اور اس کو انہوں نے پڑھا کہ نماز ہل ہل کے پڑھنا چاہیے، اس لیے نماز میں ہل رہے تھے۔ تو کونوا للہ قانتین، نماز اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، نماز میں ہلنا نہیں ہے، نماز میں ذہن دماغ کو مارکیٹ میں نہیں لے کے جانا ہے، کاروبار کے طرف نہیں لے کے جانا، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور نماز آنکھ بند کر کے بھی نہیں پڑھنا ہے، نماز آنکھ بند کر کے بھی نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو بنا کر کے جلدی سے آئے اللہ اکبر، نہ ہاتھ کا پتہ ہے کہاں ہاتھ جانا چاہیے،
نہ سلیقے سے تکبیر کہتا ہے، اور کتنے لوگ جب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں لوگ تب جا کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیز سیکھنے کی ہے۔ اور جب قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو قاعدہ میں دایاں پاؤں کی انگلی کو پچھم کی طرف رک کر کے رکھنا ہے، کھڑا کر کے رکھنا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سب سلا کر کے رکھتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ امام اللہ اکبر کہتے ہیں تو پیچھے والے اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہیں، بس آ کے نیت مانگ لی۔ حالانکہ ضروری ہے اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ سب کو کہنا ضروری ہے۔ رکوع میں جائے تو تکبیر کہنا، اٹھنا ہے تو تکبیر کہنا ہے، سجدہ میں جائے تو تکبیر کہنا، سجدہ سے اٹھنا تو تکبیر کہنا، سلام پھیرے تو سلام پھیرنا ہے۔ صرف امام قرات نہیں کریں گے، امام یہ مقتدی قرات نہیں کریں گے، امام کا قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، باقی جتنے بھی تکبیرات ہیں اور سلام ہیں یہ مقتدی کو بھی کرنا ہے۔ اب اس میں دو مسئلہ، ایک یہ ہے کہ بعض لوگ تو اتنا دھیرے سے پڑھتے ہیں کہ ان کی دل کی آواز ان کی زبان اور منہ تک بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ ان کی زبان تک حرکت نہیں کرتی، اللہ اکبر کہہ کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، اور چپ چاپ کھڑے رہنے کی وجہ سے، زبان کے حرکت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا جلدی جلدی رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ نماز ورزش کی چیز نہیں ہے، نماز تو ایک طریقہ ہے جس میں ورزش داخل ہے۔ اگر نماز کو بہترین سلیقے سے پڑھا جائے تو تمام یوگا نماز کے اندر فیل ہے، تمام حرکتیں نماز کے اندر فیل ہیں، ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے، بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جیسے کپڑا گھر میں پہنے ہیں بس ویسے ہی آ کے نماز میں شامل ہو گئے، نہ بٹن لگانے کی ضرورت سمجھتے ہیں، نہ ٹوپی پہننے کی ضرورت پڑتے ہیں سمجھتے ہیں، نہ اطمینان سے اللہ کے سامنے ڈر اور خوف کھا کر کے کھڑا ہونے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس کیفیت کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت خدا نہ خواستہ پیدا نہ ہو سکے، بالفرض مان لیجئے یہ کیفیت یہ حیت پیدا نہ ہو سکے، تو کم سے کم اتنا یقین ضرور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ایک دم سکون سے کھڑے رہتے ہیں، جب تک نہیں بولیں گے بیٹھنے کے لیے بیٹھیں گے نہیں، جب تک نہیں بولیں گے بولنے کے لیے بولیں گے نہیں، جب تک نہیں کہیں گے حرکت کرنے حرکت کریں گے نہیں۔ ارے یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں جب ہم آ رہے ہیں تو کس انداز میں آنا چاہیے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ جب مسجد میں داخل ہو اللہ کا خوف تمہارے سینے میں ہونا چاہیے، مسجد میں جب بھی داخل ہو تو اللہ کا خوف تمہارے سینے میں ہونا چاہیے، یعنی مسجد کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، مسجد کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں شور شگابہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو عبادت کرنے سے منع کر دے، اللہ کے گھر میں لوگوں کو تسبیح پڑھنے سے منع کر دے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو آدمی مسجد کو ویران کرے گا، مسجد میں بدتمیزی کرے گا، مسجد کی حرمت کو پامال کرے گا، مسجد میں شور شگابہ کرے گا، لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہوگی۔ وہ رسوائی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ رسوائی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، ذلت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، یا مصیبت میں ڈال کر کے ہو سکتی ہے، یا تنگی ڈال کر کے کر سکتے ہیں، یا بیماری میں مبتلا کر کے کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہو، اللہ نے فرمایا لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، جو اللہ کے گھر میں اللہ کی گھر کی بے حرمتی کرے گا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہوگی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب جو مسجد کی بے حرمتی کرے گا۔ اور جو لوگ مسجد میں شور شگابہ کرتے ہیں، مسجد کے گیٹ پر آ کر طرح طرح کے نعرہ لگاتے ہیں، اور تعجب کی بات تو یہاں ہوتی ہے کہ جب غیر مسلم مسجد کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں کسی بھی طرح کی آواز کے لیے، میں سب کی بات نہیں کرتا، لچے لفنگے لاہو انسان ہو تو وہ مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ اگر غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو تو نہا کے آتے ہیں، پاک ہو کر کے آتے، ان کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، جو سلجھے ہوئے غیر مسلم ہندو ہو۔ لیکن جو لچا لفنگا اس کا کوئی گنتی نہیں سماج میں، وہ مسجد سے دور ہی اپنے بینڈ باجا کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی 10 محرم کو دیکھنے کو ملا کہ مسجد کے گیٹ کے سامنے جب آئے تو ان کی آواز اور بڑھ گئی، ان کی ڈھول اور تاشے کی آواز اور بڑھ گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کے مسجد کا احترام، یہ ہے مسجد کی ہمدردی، یہ ہے اللہ کے گھر کا عظمت۔ میرے بھائیوں، سب کچھ کیجئے لیکن اللہ کے گھر کی حرمت کی پاسداری خیال رکھیے، اللہ کی گھر کی بے حرمتی نہ کیجیے۔ جس دن اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور اللہ انتقام لینے پہ آ گئے تو یقین مانیے دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی ہے، دنیا کی مصیبتیں تو بہت معمولی ہے، لیکن آخرت کی مصیبت میں اگر شامل کر دیے گئے تو پھر ہمارا کہیں کا کوئی منزل کوئی مقام نہیں رہے گا، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے گھر کی تعظیم کیجیے، اللہ کے گھر کی عزت کیجیے، اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے داخل ہوئی، اور اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی چیز کی دقت ہے تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ میرا نام اللہ کے گھر کی سربلندی کے لیے آ جائے، ہمارا نام پہلے لکھا جائے۔ اور یہ ہمارے نبی نے قسم کھا کر کے بیان کیا ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے روزی میں، اس کے کمائی میں، اس کے جائیداد میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ مسجد میں خرچ کریں، اللہ آپ کو کبھی بھی کم نہیں کرے گا، کبھی بھی مجبور نہیں کرے گا۔ ایک زمانہ گزرا ہے تو اس زمانے میں جب بھی کہیں کوئی کام کے لیے جاتے تھے تو پہلے وہ مسجد میں کچھ خرچ دے کر کے جاتے تھے۔ ان کا یہ یقین اور اعتماد ہوتا تھا کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں ہمارا مال لگ جائے گا تو اللہ ہمیں کامیابی ضرور دے دیں گے، اللہ ضرور کامیابی دے دیں گے۔ یہ نظریہ غیر مسلموں کا کہ وہ کہیں کسی کام سے جاتے ہیں تو پہلے مندر میں ہاتھ اٹھا کے جاتے ہیں، وہ مندر میں کچھ دان کر کے جاتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان بھائی، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کے اندر تو کسی چیز کی جگہ ہو، ان کے اندر اس کی تعظیم، ان کی اہمیت ہو، اور ان کو وہ درجہ دے، ان کو وہ درجہ دے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تم
اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو، یا بڑا نہیں سمجھتے ہو تو کم سے کم اپنے برابر سمجھو۔ 3 دن تک وہ رہا، سوچتا رہا کہ اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سر اٹھاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سجدہ میں جاتے ہیں اللہ اکبر، ہر جگہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر یہ بزرگ ہمیں کون سی نصیحت کر دیے کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اپنے برابر سمجھو؟ اللہ تو بڑا ہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو، ادنا سے ادنا کچھ بھی علم نہیں رکھتا ہو، کچھ بھی پڑھا لکھا نہ ہو، دین کی کوئی بات کبھی سنا ہی نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے سے بڑا اللہ کو سمجھتا ہے، اپنے سے بڑا اللہ کو سمجھتا ہے۔ یہ بزرگ ہمیں کون سی نصیحت کر گئے؟ 3 دن تک رہا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت اب ہم جا رہے ہیں۔ 3 دن ہو گیا، ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملی، کوئی سبق نہیں ملی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، صبح کا ناشتہ کر لو پھر چلے جاؤ۔ صبح میں باسی کھانا بھی اس کو دیا اور تازہ کھیر اور مرغ مسلم سب بنا کر کے ان کے دسترخوان پر رکھ دیا۔ کہا کہ کھا لو ناشتہ اور اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک پھٹے چیٹے کپڑے میں ایک بہت ہی مفلس، مجبور، مفلوق الحال، غریب آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر ہمیں کھانا دے دیجئے، 3 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے۔ اللہ کے نام پر ہمیں کھانا دے دیجئے، 3 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے۔ اس طالب علم جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ والے کے پاس گئے تھے، نہ ان کو باسی روٹی دیا اور نہ تو تازہ پکوان تھا دسترخوان پر، اس میں سے کچھ دیا۔ کہا کہ جاؤ جاؤ بعد میں چلے آنا۔ جب وہ کھا لیے، پیٹ بھر کے سب ہضم کر گئے، اس کے بعد آیا اللہ والے کے پاس، کہا کہ حضور 3 دن 3 رات آپ کے پاس رہا لیکن مجھے کوئی نصیحت نہیں ملی۔ اللہ والے جلالی ہوتے، جب وہ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر وہ کسی کو بخشتے نہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کا دشمن، کیا جب تمہارے پاس اللہ کے نام پر کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا، کیا اللہ کا نام لیا تھا کہ نہیں؟ کہا ہاں لیا تھا۔ کہا تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کہا کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی۔ کہا ارے اگر تم اللہ کو اپنے برابر سمجھتے تو کم سے کم تم باسی کھانا تو اس کو دے دیتے، اور اگر اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو جو تمہارے پاس تازہ پکوان تھا، کھانا تھا، وہ تم اس کو اللہ کے نام پر دے دیتے۔ لیکن بے شرم تم نہ تو باسی کھانا اس کو دیا اور نہ تازہ پکوان اس کو دیا، اور کہتا ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ کیسے اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہارے دروازے پر مانگنے کے لیے گیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ کیا تو کسی کا محتاج تو نہیں ہے؟ تو لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، آپ تو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں میں بے نیاز ضرور ہوں، لیکن میں نے جو غریب بندہ کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے پاس گیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، کیا تم نے انہیں کھانا دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا تو مجرم قرار دیے جائیں گے اور اس کو دھکے مار کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے ہی پانی کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ہی اور چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یاد رکھیں، مضبوط مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک آدمی خوب کماتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد اپنے والد کو دیتا ہے کہ ابا جان یہ 50 لاکھ روپیہ لائے ہیں، اس کو آپ رکھ لیجئے۔ آپ میں سے ہر آدمی دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیے، کیا ان کا والد اپنے بیٹا سے یہ پوچھے گا کہ نہیں کہ تم کہاں شادی کرو گے؟ پوچھے گا کہ نہیں کہ تم کو ہم کیسا مکان بنا کر کے دے، کیسی رہائش چاہیے، کیسا گدا چاہیے، کیسے تمہارے لیے تمہارے روم میں ہم اے سی لگا دیں یا نہیں لگائے؟ کیونکہ پیسہ کما کے لا کے دیا ہے۔ باپ ضرور پوچھے گا ان سے تم کیسے رہنا چاہتے ہو، لیکن جب لا کے ہی نہیں دے، لا کے ہی نہ دے، کچھ کر کے ہی نہ دے، اور کچھ بھی نہ کر کے دے اور پھر گھر سے ماں باپ کو ہی بھگا دے۔ جو ماں باپ ارجا ہے
محنت مشقت کر کے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ اس میں سر ڈھانک سکے، اس ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دے، تو اس سے بڑا گھٹنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اسی مثال سے اس کو سمجھیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، جو بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ غریب مسکین کی مدد کرتا ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے کسی پڑوسی کو ستاتا نہیں، جو بندہ اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑتا نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، بتاؤ میرے بندہ کس جنت میں تم داخل ہونا چاہتے ہو؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے پوچھیں گے کس جنت میں تم داخل ہونا چاہتے ہو؟ جنت کے کئی طبقے ہیں اور اس میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس۔ اس لیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اور ہمیشہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، قبر کی عذاب سے پناہ مانگو۔ یہی ہے مسلمان کا شیوا اور یہی ہے مسلمان کی زندگی۔ جس مسلمان کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوگا، ایمان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کریں گے اور بے شمار نعمتیں اور ہمیشہ ہمیش کی وہ خوشحالی اور زندگی ہوگی، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔